السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصبر علی ما یقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الصاد پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 17 تا 20 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ان اقوام کا ذکر فرمایا، ان ظالم حکمرانوں کا ذکر کیا جو اللہ کے نبیوں کے مقابلے میں آ کر اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تاریخی تسلسل کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ ہر دور میں جب بھی اللہ کے رسول آئے، انبیاء علیہم الصلاۃ تشریف لائے، تو وہاں پر جو ایک ظالمانہ سیاسی اور معاشی نظام قائم ہوتا ہے اور اس ظلم سے وہاں کے حکمران جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور عوام کے بھی وہاں مفادات وابستہ ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ کوئی شخص ان کے مفادات کو زد پہنچائے، اس میں مداخلت کرے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی سوچیں، غلط فکر، غلط فلسفی انہوں نے قائم کی ہوتی ہے، جو شرک، کفر اور ظلم پر مبنی ہوتی ہے، اس کو وہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے، لہذا وہ انبیاء کے مقابلے میں آ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ان نبیوں کو، رسولوں کو وہ پریشان کرتے ہیں۔ پہلی پریشانی تو یہی ہے کہ اللہ کے یہ منذرین ہیں، یہ ڈر سنانے والے ہیں، اعلیٰ فلسفی بتانے والے ہیں، سچی رہنمائی دینے والے ہیں، اور وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ نبیوں کو مختلف القاب کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، کبھی وہ جادوگر کہتے ہیں، کبھی کذاب کہتے ہیں، کبھی مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہوا کہ وہ سیاسی ظالمانہ نظام جو موجود تھا، جس کی بنیاد شرک، کفر اور ظلم تھی، وہ ابو جہل اور اس کی پارٹی ختم نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ مقابلے میں آ گئے۔ اور مستقل مکالمہ آپ پچھلے دروس میں سن چکے ہیں۔ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخی طور پر یہ ساری رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر ان اولو العزم نبیوں کی مثالیں دیں جو اللہ کے بڑے عظیم المرتبت نبی اور رسول گزرے، ان کی بڑی اونچی تاریخ ہے، بڑی جد و جہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اصبر علی ما یقولون، آپ
ان حالات پر صبر کیجئے، اصبر صبر کیجئے، علی ما یقولون جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ یہ دور عدم تشدد کا ہے، جذباتی نہیں ہونا، مقابلے میں نہیں آنا، کیونکہ جماعت کی تشکیل کا دور ہے۔ یہاں ہمیں تحمل و برداشت سے چلنا ہے، اور اپنے دوستوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اپنے مشن کو نہیں چھوڑنا، حق پر قائم رہنا ہے۔ اور ابھی دور صبر و تحمل کا ہے، برداشت کا ہے، لہذا جماعت سازی کے دور میں یہاں پر بھی یہی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ابھی آپ صبر کیجئے۔ ہاں آپ دیکھیے اور یاد کیجئے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود، آپ یاد کریں جو ہمارا بندہ ایک داود گزرا ہے، حضرت داود علیہ السلام، ان کی تاریخ کو یاد کیجئے۔ بطور ریفرنس اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ اب داؤد علیہ السلام کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے امتیازات ہیں، وہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی ان کی صفت ذل عید، وہ قوت والے ہیں۔ عید ہاتھ کو کہتے ہیں، وہ ہاتھوں والے ہیں، یعنی قوت والے ہیں، مضبوط ہیں۔ اور قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ فرمایا بسطۃ فی العلم والجسم، وہ جسم میں بھی علم میں بھی مضبوط ہیں۔ اور وہاں پر داؤد علیہ السلام کا تعارف بھی کروایا کہ ایک دور ایسا ہے جب طالوت کی حکومت ہے اور داؤد علیہ السلام اس کے سپاہی ہیں، اور مقابلے میں جو اس وقت کا ظالم فرعون ہے، ظالم ہے، حکمران ہے، وہ جالوت ہے۔ اور مقابلہ ہوا، مقابلہ میں سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیلات ہیں۔ پہلے بارے میں اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے طالوت کے لشکر کو فتح عطا فرمائی، جالوت کو شکست ہوئی۔ اور پھر جب جالوت کو شکست دینی ہے تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا اس کو میں آدھی سلطنت دوں گا، اپنی بیٹی سے شادی بھی کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کو شکست دی، اور بعد میں داؤد علیہ السلام وہاں کے بادشاہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ذل عید، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَیْد، آپ یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کی سچی تاریخ کو۔ ایک تو صفت ان کی یہ ہے کہ وہ قوت والے تھے، بہادر نوجوان، دلیر نوجوان تھے۔ دوسری انَّهُ اوّاب، وہ اللہ کے سامنے رجوع کرنے والے تھے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا پہاڑوں کو، معہو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ معہو کا معنی اس کے ساتھ، ہو ضمیر کا معنی ہے اس کے ساتھ، یعنی داؤد علیہ السلام کے ساتھ۔ یسبحن بالعشی والاشراق، جو شام کو اور صبح کو تسبیح پڑھتے تھے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے، تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ لحن داودی یہ بڑا مشہور ہے کہ داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ پھر وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور اڑتے ہوئے
پرندے بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ کل لہ اواب، یہ سب کے سب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنا وہ ذکر پیش کرتے ہیں۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے قوت دی اس کو سلطنت کے ساتھ۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ کو حکمت سے نوازا، دانائی، تدبیر۔ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور آپ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو فیصلہ کن ہوتی تھی، یعنی جس میں فیصلے تھے۔ 3 یہ آخری خصوصیات ہیں، یہ بڑی اہم ہیں۔ ایک تو آپ کو ہم نے حکومت دی، سلطنت دی اور مضبوط کیا۔ دوسرا، ہم نے آپ کو حکمت دی۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت کا مطلب ہے کہ جتنے بھی امور چلانے ہیں، سیاسی امور، اس کے اہم ترین قواعد اور ضابطے ہیں، ان تمام قواعد، تمام ضابطوں، تمام ڈسپلن اور اس کے راز اور اس کی سمجھ وہ داؤد علیہ السلام کو عطا کی، تاکہ ایسا معاشرہ تشکیل دیں جس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں ترقی ہو۔ اور تیسرا، فصل الخطاب، آپ گفتگو کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ الفاظ میں جوڑ نہیں، ربط نہیں، بلکہ خوبصورت الفاظ، اور پھر فیصلہ کن الفاظ، یعنی گفتگو بھی ایسی جو صاف، شفاف اور نتیجہ خیز گفتگو ہو، نتائج پیدا کرے۔ اسی کو حکم کہتے ہیں، آرڈر کہتے ہیں، اور بادشاہ تو ہوتا ہی آرڈر کرنے والا ہے۔ تو آپ کو اللہ نے نبوت دی، حسن تدبیر دیا اور قوت فیصلہ دی۔ اور یہ جو تینوں صفات ہیں، یہ ہر دور کا وہ حکمران جو عدل قائم کرتا ہے، جو خدا شناسی پر اللہ کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرتا ہے، اس کی خصوصیات ضروری ہیں۔ اسی کے تناظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی چیزیں عطا کریں۔ آپ کو بھی اللہ نے جب حکومت دی تو مضبوط قومی انقلاب لا کر قومی نظام قائم کیا، پھر بین الاقوامی نظام کی بنیادیں رکھ کے آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے جو نظام قائم کیا وہ پوری دنیا پر غالب آیا۔ یہ ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے وہ تو آپ کے منصب میں اللہ نے ارشاد فرمایا، رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ حکمت یہ بنیاد ہے سسٹم کو چلانے کے لیے، دانائی، معروضی حالات کو سمجھنا۔ اور پھر تیسری جو چیز ہے کہ وہ فصل الخطاب، پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے ہیں، گفتگو ارشاد فرماتے ہیں تو ایک ایک لفظ جامع ہے۔ آپ کی گفتگو جامع ہوتی تھی، مختصر ہوتی تھی، نتیجہ خیز ہوتی تھی، باقاعدہ اس میں آرڈر ہوتا تھا، ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ خصوصیات اعلیٰ درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی موجود تھیں۔ اسی لیے داؤد علیہ السلام کے اس تاریخی واقعے کی طرف اللہ نے ارشاد فرمایا، رہنمائی دی۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم
वसल्लल्लाहु तआला अला नबी उम्मी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।